وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان مبارک کی 11 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی 5 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا کا دور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وبا سے، اس آزمائش سے انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے بندے اللہ آپ کی قدرت کو پہچانے۔ اللہ بندوں کو ایسی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ دنیا جس میں ہم آپ سب جی رہے ہیں، اس ارتھ کے اوپر، اس پلینٹ کے اوپر، یہاں ہر بندہ کسی نہ کسی تکلیف میں ہے۔ 100% خوشی کسی کو نہیں ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی تکلیف میں ہے۔ یوں وقتی طور پر اگر کوئی بندہ مسکرا بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، اس سے آپ پوچھیں اور سنائیں کیا حال ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، تو وہ ہنسی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر پھر اپنے ذہن پر زور دے کر سوچ کر بتائے گا کہ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از اوکے، لیکن بس بچہ ایک بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ اب دیکھیے، یہ بچہ جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنا، جس وقت ہنس رہا تھا لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کسی تکلیف میں نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ہمدرد بن کے اس کا حال پوچھا تو پتہ چلا کہ بچہ تکلیف میں ہے۔ اسی طرح ہر بندے کو آپ دیکھیں، وہ ڈپ میں جائے گا تو کسی نہ کسی تکلیف کو نکال کر لائے گا اور کہے گا میں اس تکلیف کا شکار ہوں۔ تو یہ دنیا دارالمحن ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بنایا کچھ اس طرح ہے۔ دیکھو، 3 جہان ہے، ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم اور ایک ہے دنیا۔ جنت میں راحت ہی راحت ہے، تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جہنم میں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دنیا میں راحت اور تکلیف دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں نعمتیں بھی رکھی ہیں اور بندے کو کسی نہ کسی زحمت میں بھی رکھا ہے۔ اب یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس دنیا کو اس طرح کا کیوں بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں چوں نہ کریں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا یقین اس بات کا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں ہمیں رکھیں، ہم اس حال میں اللہ سے مطمئن رہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، دونوں صورتوں کے اندر ہم اس بات کے مکلف ہیں، بحیثیت عبد، بحیثیت بندے، اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ دنیا آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ عام انسان تو کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائے گئے انبیاء کے نام، سب سے زیادہ آزمائشیں ان پہ رہی۔ پھر جو ان کے مشابہ ہوگا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو اس کاج کو اور مشن کو لے کے چلے گا، اسی کے مطابق اس کو حصہ ملے گا۔ لیکن یہ تکلیف، یہ پریشانی، جی یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو بظاہر صورت تکلیف کی ہوتی ہے، اللہ پاک نے اس کے پیچھے کیا کیا راز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔
بہرحال بندہ دنیا میں جنت کا تصور کرے، سوچے کہ دنیا جنت بن جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو عالم جنت میں ہے. وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، سب ٹینشن فری جو ہے یہ معاملہ تو جنت میں ہوگا. دنیا کے اندر تو کسی نہ کسی آزمائش سے بندے کو ہر لمحے گزرنا ہوتا ہے. بہرحال مومن بندہ جب آزمائشوں گرتا ہے اور اس پر کچھ تکلیف آتی ہے تو یہ بندہ اس میں نفع پاتا ہے. حدیث پاک میں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روایت کا مفہوم ہے کہ اگر ایک جیب میں بندہ کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اس کو جب تلاش کرنا پڑے تو دوسری جیب میں ہاتھ ڈالے، اب وہ دھک کر کے رہ جائے کہ یا اللہ میرا فون کہاں گیا، میری گاڑی کی چابی کہاں گئی. اب جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں جس میں اس نے رکھا بھی نہیں تھا، اور جب ڈالا اور جیب خالی پائی تو دھک کر کے رہ گیا. اس کے بعد فوراً دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں وہ چیز مل گئی. اب اتنی دیر جو لگی ایک جیب سے دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالنے میں، جو تاخیر ہوئی اور اس میں جو صدمہ اور تکلیف ہوئی اور دل کی ہارٹ پلپٹیشن بڑھی اور دھڑکنیں بڑھی، اس پر بھی بڑے بڑے اجر کے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے. تو جب مومن بندے کی اتنی سی تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے اجر کے وعدے ہیں، تو جو بندہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہی رہتا ہے، اللہ پاک اس کو کتنا اجر عطا فرماتے ہوں گے. اس کو ایک بات سے اور سمجھے، مثال سے محبوب سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے پاس کوئی مزاج پرسی کرنے گیا تو صبح کو جا کر اس نے پوچھا کیم چھو، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، تو بس اس حال کے پوچھنے پر صبح سے لے کر شام تک رحمت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو پوچھے تو صبح تک رحمت کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ حال پوچھنے والے کے لیے یہ اجر ہے. تو جب حال پوچھنے والے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے تو جو بندہ صاحب حال ہو، جس پر تکلیف ہے، تو اس کو کتنا بڑا اجر ملتا ہوگا. تو یقیناً جب جیب میں ایک چیز رکھ کر بھول جائے اور دوسری جیب میں اس کو تلاش کرے اور نہ ملنے پر دھک کر کے رہ جائے، دھڑکنیں بڑھ جائیں، گھبراہٹ بڑھ جائے، اور جسٹ فوراً اس کو صحیح جیب میں اس کو تلاش کرے تو مل جائے، تو یہ جو ایک دو لمحے کا وقت گزرتا ہے اس تکلیف میں، اس پر جب اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا ہے، تو جو بیمار صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک 24 گھنٹے مرض میں کراہتا رہتا ہو، اس کو کیا کچھ اجر ملتا ہوگا. لہذا جو بیمار ہوتا ہے، جو کراہتا ہے، اس کو کرانے پر بھی اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں. غرض یہ کہ مومن نعمتوں میں اگر ہو اور شکر ادا کرے تو اس کو بھی جنت ملے گی، اور مومن اگر تکلیف میں ہے اس پر صبر کرے، اس پر واویلا نہ کرے، اللہ کی ذات کی طرف توجہ رکھے اور رجوع اللہ کی ذات کی طرف ہو، تو سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑے درجات اس کو حاصل ہوں گے. اس میں پھر لگے ہاتھوں یہ بھی سمجھ لیں، ایک تکلیف وہ ہے جس کو آدمی اپنے اختیار سے برداشت کرتا ہے. مثلا نفلی روزے رکھا، اب بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، یہ مجاہدہ ہے تاکہ اللہ کی رضا پا سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے. جی، تو یہ تکلیف جو ہے بندے کی اختیاری ہے، اختیاری مجاہدہ ہے. اور ایک ہوتا ہے اضطراری مجاہدہ، یعنی اس میں اختیار کچھ نہیں. مثال کے طور پر آپ بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہیں، پیسے جیب میں موجود، ارادہ دل میں موجود، سفر کرنے کی پوری تیاری کر کے آپ چلے ہیں، ہاتھ میں بیگ موجود اور راستے پر سواری موجود، لیکن جس کو بھی ہاتھ دے رہے ہیں وہ آپ کے قریب آ کر اور ایکسیلیٹر دبا کے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دیتا، روکتا ہی نہیں. حالانکہ اسی گاڑی والے کو کوئی جبرن کوئی روکے اور پوچھے بھائی تجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ بہت ضرورت ہے، تو کہا پھر وہ کسٹمر پیسنجر کھڑے تھے ان کو کیوں نہیں تمہیں بٹھایا؟ تو کہا نہیں بٹھایا، بس میں نے، میری مرضی. اصل میں اس کی مرضی نہیں ہے، اس نے نہیں بٹھایا، اللہ پاک نے اس کی قسمت میں آپ کے ہاتھوں سے روزی مقدر نہیں فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی قسمت میں اس گاڑی میں بیٹھنا مقدر نہیں فرمایا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اضطراری مجاہدہ. اب پیسے جیب میں موجود، ارادہ سفر کا دل میں موجود، فل تیاری کے ساتھ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، روڈ پہ سواری موجود ہے، اور پھر بھی کوئی سواری والا آپ کو نہیں بٹھا رہا. اب یہ جو آپ پر تکلیف گزر رہی ہے، یہ جو پریشانی گزر رہی ہے، یہ جو آپ بے چین ہیں اس وقت، یہ اضطراری مجاہدہ ہے، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، اضطراری مجاہدہ ہے. اس اضطراری مجاہدے پر اللہ پاک وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو اختیاری مجاہدے پہ بھی نہیں ملتا. معلوم ہوا کہ بندہ مکمل خاموش رہے، بس یہ سوچے میرے اللہ کی یہی مرضی،
سفر حج میں اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے. سفر تو بہترین، سفر حج تو سفر تو ہے ہی تربیت کی جگہ، لیکن سفر حج میں تو بندہ اور پختہ کار بن جاتا ہے. قدم قدم پر طبیعت کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں. اس لیے سفر حج کی جو دعائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ دعا کا مضمون بتا رہا ہے کہ دعا کا مضمون بتا رہا ہے کہ سفر حج میں مشقت ہے. ٹور آپریٹر چاہے جتنے وعدے وعید کریں، چاہے جتنی بشارتیں سنائیں، چاہے جتنی خوشخبریاں بتائیں، چاہے جتنی فیسلٹیز آپ کو فراہم کرنے کا وعدہ کریں، دونوں مل کر حکومتیں یہاں کی اور وہاں کی چاہے جتنے حاجیوں کے اعزاز میں استقبالیے پیش کریں اور قصیدے پڑھیں، لیکن ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، صبح قیامت تک حج کے اندر کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور رہے گی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مضمون بتا رہا ہے. پیارے اللہ، مثال کے طور پر یا اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائی یا آسان فرمائی. آسانی مانگی جاتی ہے تکلیف کے مقابلے میں. معلوم ہو تکلیف ان بیلٹ اس کے اندر موجود ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، اے عائشہ، تمہارے عمرے کا ثواب تمہاری تکلیف کے بقدر ہے. تو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن یہ بتا رہے ہیں کہ حج میں، عمرے میں تکلیف ہیں اور تکلیفوں پر اللہ نے اجر رکھا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ تکلیف تو ان بیلٹ حج اور عمرے کے اندر موجود ہے. کئی مرتبہ 2-3 آدمی کمرے سے نکلے حرم کے لیے اور رہائش دور تھی، گاڑی مشکل سے ملی، خیر جیسے تیسے کر کے حرم کے دروازے پہ پہنچے. اب ایک ساتھی کہتے ذرا میں پیشاب کر کے آتا ہوں. اب 2 آدمی اس کی وجہ سے کھڑے ہوئے. اب وہ بہت دیر کے بعد آیا، بھئی کیسے تاخیر ہوئی؟ کہ لائن لگی تھی. اب دوسرا کہتا چلو میں بھی فارغ ہو کے آتا ہوں. تو آدھا گھنٹہ اس نے لیا، اب آدھا گھنٹے کے لیے اور صبر کریں آپ. اس لیے سفر حج میں بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جو بندہ خندہ پیش آنے کے اس کو سہ جائے، برداشت کر جائے، اس کو پی جائے، سبحان اللہ، اس کا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، جو بھی بندہ مومن ہوگا، اس کو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو تکلیفوں پر شور شرابہ نہ کرے، ہائے نہ کرے، پریشان نہ ہو. آئی کدھر سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. جائیں کی کیسے؟ وہ بھی اللہ ہی دفع فرمائیں گے، اللہ ہی دور فرمائیں گے، اللہ ہی ختم فرمائیں گے. تو جب آتی بھی اس طرف سے ہیں اور جاتی بھی اسی کی طرف سے ہیں تو پھر اسی طرف رجوع کریں نا، اسی کو منا کے رکھیں، اسی کو راضی کر کے رکھیں. ایک کاش کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ پیش کریں. ایک کاش کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے تو سفر کا لطف حاصل ہونے لگے. ایک کاش کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے تو زندگی کا مزہ جو آ جائے. آج ہر بندہ پریشان اس لیے کہ اس تھیوری کو سمجھانی ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالمحن بنایا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں 100% اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا کرتا. یہاں کچھ کام اپنی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اکثر کام جو اپنی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. تو مرضی کے خلاف ہوتے وقت ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ میں کیا بیہیو کرنا ہے، اللہ کی ذات سے کیا اپنا تعلق کس طرح کا بنا کے رکھنا ہے اور اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھنا ہے. بس یہ گر اگر سمجھ میں آ جائے اور یہ نقطہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو زندگی کامیاب ہے. یہ جو گھروں کے اندر شوہر ہر وقت پیشانی میں شکن کر کے رکھتے ہیں، ہر وقت اکڑ کے رہتے ہیں، ہر وقت چڑچڑے بن کے رہتے ہیں، اسی طرح ماں بہنیں اگر گھر کے اندر نعمتیں پوری نہیں ہیں، ضرورت کی چیزیں پوری نہیں ہیں، ہر وقت پیشانی جو ہے پر شکن رکھتی ہیں، بل چڑھا کے رکھتی ہیں اور ہر وقت ناک بھاؤں چڑھا کے رکھتی ہیں، چڑچڑا مزاج بنا لیتی ہیں اور ماں اور باپ دونوں مل کر بچوں کی تربیت کو غارت کر دیتے ہیں. یہ چیز اچھی نہیں ہے. اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے 100% ہم اللہ کی ذات سے مطمئن رہیں، نعمتوں کا سوال کرتے رہیں، زحمتوں پہ صبر کریں، تکلیفوں پہ صبر کریں اور اطمینان رکھیں کہ یہ اندھیری رات انشاءاللہ جلدی ختم ہوگی. اور جب رات کی تاریکی میں، جب رات کا اندھیرا بہت زیادہ غالب ہو جاتا ہے، جب مڈ نائٹ ہوتی ہے، جب ڈارکنیس بڑھ جاتی ہے، جب تاریکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، بس سمجھ لو تھوڑی دیر کے بعد صبح صادق کا اجالا نمودار ہونے والا ہے. جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، برداشت کے باہر ہو جائیں، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو جائے متى نصر اللہ، اللہ کب آئے گی آپ کی مدد، بس سمجھ لو کہ اب آنے والی ہے. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل مطمئن رہیں. اللہ ظالم نہیں ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. دیکھیے نا، ایک ماں، ایک بچہ میلا کچیلا ہوتا ہے،
ماں اس کو کہتی ہے بیٹا نہا لو، بیٹا صاف ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہیں، اچھا نہیں لگے گا کسی مہمان کو کہ گھر میں ان کے اتنا گندا بچہ رہتا ہے۔ ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، کچن کی تیاری کرتی ہے، صفائی ستھرائی کر رہی ہے، جھاڑو پوچھا کر رہی ہے، کہ مہمانوں کا استقبال کرنے کی پوری تیاری ہو رہی ہے، اور بچے کو کہہ رہی بیٹا مان جاؤ، بیٹا نہا لو۔ ماں کام سے فارغ ہو کے دیکھا کہ بچہ نہیں سنتا تو ایک تماچا لگاتی ہے اور پھر باتھ روم میں اس کو داخل کرتی ہے، پھر اس کو موسم کے حساب سے ٹھنڈے گرم پانی سے نہلاتی ہے، دو بھی بیٹا چاند سا بنا دیتی ہے، نیلا دھلا کر سیاہی سرما لگا کے اچھے کپڑے پہنا کر کیا سونا سجیلا بچہ لگتا ہے۔ اب یہ جو بچے کو تکلیف ہوئی تو ماں ظالم نہیں تھی، ظلمن ماں نے تکلیف نہیں پہنچائی، ماں بچے کی خیر خواہی چاہ رہی تھی۔ چنانچہ مہمان آتے ہیں، بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، اس کو کیس کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کیش پیسے جیب میں سے نکال کر بچے کے جیب میں رکھ دیتے ہیں، بیگ میں سے چاکلیٹ نکال کے بچے کو انعام دیتے ہیں۔ ماں کہتی دیکھو اگر گندے ہوتے تو انعام ملتا تمہیں، گندے ہوتے تو یہ پیار ملتا، کوئی تمہیں بوسہ دیتا، سب تم سے گھن کرتے نفرت کرتے، تو دیکھو اگرچہ میں نے تمہیں تماچا لگایا، اگرچہ تمہیں چوٹ لگی، لیکن کتنی عزت افزائی ہوئی تمہاری بھی اور میری بھی۔ تو دیکھیے ماں اگرچہ بچے کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن اس میں بھی اس کی شفقت اور در پردہ اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کے دل کی چاہتیں ہوتی ہیں کہ میرے بچے کو دنیا میں لوگ محبت کی نظر سے دیکھیں، اس کا اکرام کریں۔ تو جب ایک ماں کے دل میں اللہ پاک نے ایسی شفقت رکھی ہے، ایسا پیار رکھا ہے، تو کیا 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان رب اپنے بندوں کو جو تکلیف دیتا ہے اس کو مزہ آتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہمیں تکلیف دے کر وہ خوش ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہمیں دکھ میں دیکھ کر اللہ ہنستے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو تکلیفیں ہیں اس میں سراپا اللہ پاک نے ہمارے لیے اجر رکھی، اور واقعی تکلیف کے دنوں میں بندہ جتنا رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اور جتنا گھٹ گھٹ کے روتا ہے، اور جتنے سجدے کرتا ہے، اور جتنی دعاؤں میں گر گڑاتا ہے، اور لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور دیر تک دعائیں مانگتا ہے، جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، وہ آزمائش کی حالتیں رفع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جب نعمتیں آتی ہیں تو نعمتوں میں اتنا شکر دل سے نہیں نکلتا جتنا تکلیف کے دنوں میں، صبر کے دنوں میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے تھا۔ تو یہ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ تکلیفیں بہت بڑی نعمت بن کر آتی ہیں، بہت بڑی نعمت بن کر آتی ہیں، لیکن تکلیف کو مانگنا نہیں ہے، لیکن اگر آ جائے تو اس موقع پر ہمیں کس طرح کا بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے ان دنوں کو کاٹنا ہے، کس طرح سے گزارنا ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، بزرگان دین کی تعلیمات سے ہمیں بہت اچھی طرح سے اس کا ہمیں شیڈول ملتا ہے، اس کی رہبری ملتی ہے۔ لہذا ہم کسی بندے کو خوشحال دیکھ کر اپنے تکلیف پر اور زیادہ کوڑنے لگیں کہ دیکھو لوگ کتنے خوشحال ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھیں، اس آسمان کے چھت کے نیچے کوئی بندہ خوشحال نہیں ہے، اور یہ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کرونا وائرس کی وبا ہے، اس میں تو اچھوں کی ہوا نکل گئی ہے، اور سارے جتنے بھی خوشحالی کا دعویٰ کرنے والے تھے سب دھڑام سے نیچے گر گئے ہیں، چاہے وہ امریکہ کا ٹرمپ ہو یا کسی اور دنیا کا ٹرک ہو، وہ سارے کے سارے گھٹنوں میں گر گئے، سب کے خزانے خالی ہو گئے، سب کے خزانے خالی ہو گئے۔ ہائے ہائے، میرے پیارے رب ہمیں اپنی معرفت کاملہ نصیب فرما۔ تو کوئی تکلیف والا بندہ کسی ہنستے ہوئے بندے کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ یہ کتنا اچھا ہے، میں کتنی تکلیف میں ہوں، ارے یہ تو موقع کی بات ہے کہ اس وقت وہ ہنس رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس میں دل میں جھانک کے دیکھو گے تو اندھیرا اندھیرا ملے گا۔ کسی کا کار اور بنگلے کو دیکھ کر رال مت ٹپکاؤ، کار اور بنگلوں کے اندر وہ بندہ بے چین ہے، وہ کرا رہا ہے، تکلیف میں ہے، اور تم اپنے جھوپڑے کو دیکھ کر ناشکرے مت بنو، اللہ پاک نے تمہیں جھوپڑے میں جو ہے جنت کے مزے عطا فرمائے۔ غرض یہ کہ بندہ دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ اللہ پاک نے اس کو تو اتنا کچھ نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، مجھے تکلیف میں رکھا ہے۔ نہیں، تکلیف ہر بندہ ہے کسی نہ کسی شکل میں اس دنیا کے اندر، یہ دنیا دارالامتحان آزمائش ہے، یہاں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری غموں اور تکلیفوں کو دور کر دے اور مجھے خوشحال بندہ بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ میرے پاس کوئی تکلیف ہی نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ ایسی دعا تو میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا، ایسی دعا تو نہیں کر سکتا، دنیا میں تکلیفیں تو ہر بندے کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں آزمائش تو لگی ہوئی ہے، یہ دنیا ہی آزمائش کا ہے۔ البتہ
یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں کسی خوشحال آدمی کو دیکھیں اور اس کی مثال میرے سامنے پیش کریں کہ آپ یہ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا بنا دے، تو اس جیسی میں دعا کر دوں گا آپ کے لیے۔ اب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، ایک کو دیکھا، دو کو دیکھا، تین کو دیکھا۔ اب اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا بہترین بنگلہ ہے، بہترین اس کے پاس سواری ہے، حشم خدم ہے، اور بہترین لباس کا مالک ہے، اور بڑے خوبرو اس کے بچے ہیں، اور کھلی دلی روزی اللہ پاک نے اس کو عطا فرما رکھی ہے، کار ہے، بہار ہے۔ بس اس کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس جیسی دعا حضرت خضر علیہ السلام سے میں کرا لیتا ہوں۔ اللہ کی شان، اس نے سوچا کہ ذرا ایک مرتبہ اس سے میں دو بدو مل کر فیس ٹو فیس بات تو کر کے دیکھوں کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں ظاہر میں تو اس کو اچھا سمجھوں اور یہ کوئی تکلیف ہے اور میں اس جیسی دعا کرا لوں، پھر میں بھی اس جیسی تکلیف کا شکار بن جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ سیٹھ جی مجھے آپ سے ذرا ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ کہا جی کیجیے۔ کہا کہ آپ کی خوشحالی کو دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے، آپ کے بچے اتنے پیارے، آپ کا کھلا کاروبار اور کار اور بہار، یعنی جو ہے سواریاں بھی آپ کے دروازے پر ہیں، اور جو ہے خوشحالی آپ کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سے جیسا خوشحال آدمی سے آسمان کی چھت کے نیچے کوئی نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کروں اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ تو کیا یہ بات جو میں دیکھ رہا ہوں کھلی آنکھوں سے صحیح ہے نا، اس میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ادھر آؤ۔ تو ایک طرف کو لے کر گیا کہ دیکھو بھائی، آسمان کی چھت کے نیچے مجھ سے بڑھ کر کوئی تکلیف میں نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی تکلیف میں نہیں ہے، اس لیے کہ میری بیوی اتنی بد اخلاق ہے۔ یہ جو تمہیں خوبرو بچے نظر آ رہے ہیں نا، یہ میرے ذاتی بچے نہیں ہیں، یہ حرام کی اولاد ہے، یہ میری بیوی کے کارنامے ہیں، لیکن میں نہ کہہ سکتا ہوں نہ سہ سکتا ہوں، اس لیے میرے جیسا بننے کی کوئی تمنا اور دعا مت کرنا۔ تو دیکھیے کئی مرتبہ آدمی کسی کو شخص کو ظاہر میں دیکھتا ہے اور اس کو نعمتوں میں سمجھتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ آدمی ڈپ میں جائے اور اس کے حالات میں گھسے اور جھانک کر دیکھے تو اس کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ ایک مملکت میں بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی عجیب و غریب کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں مل رہا تھا، لیکن تعجب اس بات پر ہوا کہ اس عجیب و غریب بیماری کا علاج بھی ایک حکیم نے بڑا عجیب و غریب تجویز کیا، اور وہ علاج یہ تھا کہ بادشاہ بستر مرگ پر تھا، بہت کمزور ہو چکا تھا۔ طبیب نے نبض دیکھی اور آنے کے بعد کہا، حواریوں جو اس کے بادشاہ کے ارد گرد عملہ ہوتا ہے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، بادشاہ سلامت کو جو بیماری ہے اس کا حل صرف ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ آپ ان کو کسی خوشحال آدمی کا کرتا پہنا دیں، کرتا پہنیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ اب جتنے وزراء تھے وہ تو نعرہ تکبیر بلند کر کے باہر نکلے کہ واہ یہ تو بہت عجیب نسخہ مل گیا، حل مل گیا بیماری کا۔ تو فوراً بادشاہ کے نائب کے پاس پہنچے جو اس دن اس مجلس میں حاضر نہیں تھے، اور پوچھے کہ آپ خیریت سے ہیں؟ کہ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کو پتا ہے نا بادشاہ صاحب بیمار ہے؟ کہ ہاں مجھ سے زیادہ ان کے حالات سے کون واقف ہو سکتا ہے، میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں، بہت تکلیفیں ہیں بیچارے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کہا اس کا حل مل گیا۔ کہا کیا ملا؟ کہا ایک طبیب حاضر آئے تھے، انہوں نے نبض دیکھ کر یہ بتایا کہ ان کا حل اس میں ہے کہ کسی خوشحال آدمی کا کرتا ان کو پہنا دو۔ تو بادشاہ کے بعد تو آپ ہی ان کے نائب ہیں، آپ سے زیادہ خوشحال اس مملکت میں کون ہو سکتا ہے، تو بس ایک کرتا دے دیجئے۔ کہ دیکھو بادشاہ سلامت کے لیے ایک کرتا نہیں، میرا پورا خزانہ، میری دولت، میری جائیداد سب کے سب ان کے قدموں پر حاضر، انہی کے توفیل تو مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے۔ بھلا یہ کیا بات کی آپ نے کہ ایک کرتا دے دو؟ لیکن سنو ایک بڑی بات، اگر طبیب حاذق نے یہ کہا ہے کہ خوشحال آدمی کا کرتا لے کر آنا، تو کرتے تو ایک نہیں ہزاروں قربان، لیکن یہ جو شرط ہے نا کہ خوشحال آدمی کا کرتا دینا، خوشحال میں ہرگز نہیں ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، اور میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا وہ تکلیف کیا ہے۔ لہذا خوشحالی کی قید میرے یہاں نہیں ہے، خوشحالی کی جو شیخ آپ لے کر آئے ہیں وہ شرط میرے یہاں پوری نہیں ہوتی۔ اب یہ وہاں سے گئے، پھر دوسرے کسی وزیر کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس نے بھی کہا کہ بادشاہ سلامت کے لیے تو تن من دھن قربان، ایک لباس کیا 100 لباس دینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اگر شرط یہ لگائی ہے کہ خوشحال آدمی کا کرتا لے کر آنا، تو خوشحال میں بالکل نہیں ہوں، بچے مجھے بہت پریشان رکھتے ہیں، ان کی طرف سے میرا جی بڑا دکھی ہے۔ وہاں سے مایوس ہوئے۔ اب وہ جو فائن
کرنے والی ٹیم تھی نا، تلاش کرنے والی، اس ٹیم میں ایک بڑا ذہین آدمی تھا. اس نے کہا دیکھو یہ دور کے ڈھول سہانے نظر آتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے بنگلے والے اور یہ جو قیمتی سواری والے گھوڑی والے ہیں، یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، اس ظاہر میں بڑے خوشحال ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کانٹے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں دیہات میں، چلو وہاں بادشاہ سلامت کی بیماری کا علاج ملے گا. چنانچہ ایک گاؤں میں داخل ہوئے. گاؤں میں داخل ہوتے کے ساتھ ایک تالاب تھا. تالاب کی منڈیر پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے لنگی باندھ رکھی تھی اور ہاتھ میں مگا تھا، اور تالاب میں پانی لے کر اپنے سر پہ وہ ڈال رہا تھا اور مزے سے کوئی گانا گنگنا رہا تھا. اب اس نے دور سے اس پورے قافلے کو روک کر کہا کہ دیکھو اس شخص کی ادائیں دیکھو، کیا اس آدمی سے بھی زیادہ کوئی خوشحال ہو سکتا ہے دنیا میں؟ دیکھو. سب نے کہا واقعی اس کی تو باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ کتنا خوشحال آدمی. فوراً قریب میں پہنچے اور جا کر اس ترجمان نے کہا چودھری صاحب پیر نکالو تالاب سے اور بیل بیچ ڈالو اور بے فکر ہو جاؤ، اب تو تمہارے وارے نیارے ہونے والے ہیں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ ہم عمائدین حکومت ہیں، بادشاہ سلامت کے قریبی اور حاشیہ بردار لوگ ہیں. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے نا بادشاہ سلامت کتنے بیمار ہیں، خبریں تو عام ہیں کہ ہاں بادشاہ سلامت بہت بیمار ہیں. ہم بڑی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہماری زندگی لگا دے، اللہ ان کو بہت اچھا کر دے. کہا ایک طبیب نے، ایک حکیم نے ایک ایسا علاج بتایا ہے جس کا علاج ہم شہروں میں تو ڈھونڈ کے تھک گئے، وہاں تو نہیں مل رہا. وہ امید ہے کہ اس گاؤں کے اندر اور بالخصوص آپ کے پاس وہ علاج مل جائے. کہ جلدی بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ کہ خدمت کچھ نہیں. طبیب نے یہ کہا ہے کہ بادشاہ سلامت کی بیماری کا حل ایک چیز میں ہے کہ کسی خوشحال آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے. اور ظاہر ہے کہ آپ جیسا خوشحال آدمی تو آسمان کی چھت کے نیچے کوئی نہیں ہے. بس آپ ایک کرتا دے دیجئے اور بادشاہ سلامت ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، پھر تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، تم بھی شہر میں جا کے بس جاؤ، سب چھوڑو. آگے سے اس چودھری نے، اس دیہاتی آدمی نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں آسمان کے چھت کے نیچے مجھ سے زیادہ خوشحال کوئی آدمی ہو نہیں سکتا. میرے اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کرتا نہیں ہے. میں آپ کو کرتا کہاں سے دوں؟ ہے ہی نہیں میرے پاس کرتا. تو دیکھیے یہ بظاہر ہے تو لطیفہ، لیکن ایک عجیب بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ہر آدمی اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی آزمائش میں ہے، کسی نہ کسی تکلیف میں ہے. چاہے ظاہر میں اس نے راحت کے آرام کے نقشے سجا رکھے ہوں، کاروں اور بہاروں میں ہو، اور چہرے پر اس کی مسکراہٹ ہو، باڈی لینگویج سے کہیں پتہ نہ چلتا ہو کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف ہے، لیکن جھانک کے دیکھو، بات کر کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، کوئی نہ کوئی تکلیف اس کو ہوگی، یا تو حال میں ہوگی یہ مستقبل میں نظر آ رہی ہوگی. مثلا بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو یہ کیسے نکلیں گے، یہ ان کے رشتے کس طرح کے ہوں گے، یہ آگے کیا کریں گے، یہ ابھی سے جو ہے کھیل میں مست رہتے ہیں، کچھ پڑھیں گے بھی کہ نہیں. یعنی کوئی نہ کوئی حال میں یا معال میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہر بندے کے ساتھ لگی ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آزمائشیں رکھی ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی مومن کی ترقیاں رکھی ہوئی ہیں. لہذا مومن کو چاہیے کہ آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا سمجھ کر، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش بھیجی ہے اس آزمائش میں کس طرح کا بیہیو کرنا ہے، کس طرح اللہ کے ساتھ میں بندے کو اپنی سوچ کو فٹ کرنا ہے، اور تصور کس طرح کا رکھنا ہے، یقین کس طرح کا رکھنا ہے، اعمال کیسے کرنے ہیں، جزا فضا نہیں کرنی، شکوہ شکایت نہیں کرنی، صبر ضبط کے ساتھ اس پر کس طرح سے استقامت کے ساتھ دن بتانے ہیں، یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر معلوم ہوگا. لہذا تکلیف میں کبھی بھی بندہ پریشان نہ ہو، بس اللہ کی طرف توجہ رکھے. اب یہاں ایک بات اور رہ جاتی ہے، کئی مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مربی ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، سب سے بڑے رب تو ہمارے اللہ ہی ہیں. تو کئی مرتبہ جو تکلیف آتی ہے وہ عذاب بن کر آتی ہے، اور کئی مرتبہ ثواب بن کر آتی ہے. دونوں کی پہچان یہ ہے، تکلیفیں تو شکل میں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ایک تکلیف میں اللہ کی ناراضگی جھلکتی ہے، اور ایک تکلیف میں بندہ وہ جو ہے اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پاتا ہے. تو پتہ کیسے چلے کہ کون سی تکلیف عذاب بن کر آئی ہے، کون سی ثواب بن کر آئی ہے؟ تو دونوں کی پہچان بزرگوں نے بتلائی. جس تکلیف میں توجہ اللہ سے ہٹ جائے، اللہ سے غافل ہو جائے، اعمال چھوٹ جائیں، شکوہ شکایت زبان پر ہو کہ اللہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں، ہم ہی اللہ کو ملے ہیں، ہم ہی تھے یہ غم برداشت کرنے کے لیے. تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیف عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے.
اور اگر تکلیف میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اس سے کوئی حال پوچھے تو کہے میرے اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ پاک نے نعمتوں میں رکھا ہے، بس یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑا سا بخار ہے، انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ شفا دینے والے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیے۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہے، بندہ رجوع کیے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ نتھی ہوئے، تو اگر کیفیت اس طرح کی ہے تو یہ بیماری بندے کے لیے ثواب بن کر آتی ہے۔ البتہ ایک بات عجیب ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ تکلیف چاہے عذاب بن کر آئے چاہے سبب ثواب بن کر آئے، دونوں صورتوں میں بہرحال ہے تو تکلیف نا۔ کون مائی کا لال ہے جو تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے؟ تکلیف تو محسوس ہوتی ہے، درد تو کہتے ہی اس کو ہے جو محسوس ہو۔ اب جب بندہ درد میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اب وہ چاہے عذاب ہو یہ سبب ثواب ہو، دونوں صورتوں میں استغفار کی کثرت، دل و جان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کی کثرت، یہ بندے کے لیے بہت نافع ہے، بہت نافع ہے۔ بہرحال جس تکلیف کے اندر بھی بندے کو اللہ کی طرف رجوع مل جائے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تکلیفوں میں گزرے ہیں وہ تکلیف میں تھے اور وقت کے نبی تھے، ان سے بڑھ کر کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا اگر اللہ پاک نے تکلیف میں رکھا ہوا ہے تو یہ تکلیف میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کو رکھا ہے، اپنے پیاروں کو رکھا ہے، تو اگر ان کے دلارے اور ان کے نقش قدم پر قسم کھانے والے اور حلف اٹھانے والے اور زندگی کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والے اور عہد کرنے والے، تو پھر وہ کیوں تکلیف میں نہیں ہوں گے اور پھر کیوں اللہ پاک ان کو اجر نہیں عطا فرمائیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تکلیفوں پہ جو بھی تکلیفیں ہوں، جن تکلیفوں کے اندر اللہ پاک جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ پاک اس سے شاندار ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ سے ہم یہی دعا کریں میرے پیارے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ جی تکلیف بھی آپ کی نعمت ہے، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی نعمت ہے، یا اللہ بیماری کی نعمت کو، تکلیف کی نعمت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے بدلے آپ صحت کی نعمت ہمیں عطا فرما دیجیے اور تکلیف کی نعمت کو دور فرما دیجیے، تکلیف کو دور فرما دیجیے، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس طرح سے بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بیہیو کرے، اس طرح کی دعا کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف اس طرح سے رجوع کرے گا اللہ پاک اس کو نعمتوں میں رکھے گا، زحمتوں میں سے نکالے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں تو ہے ہی مزے ہی مزے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے اللہ جی، آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے اللہ جی، ہم آپ کے کمزور بن رہے ہیں اللہ جی، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ہمیں عذاب میں مبتلا کریں، آپ ہمیں جہنم میں ڈال دیں، یہ آپ کا عین انصاف ہوگا، عین انصاف ہوگا، اور اگر پیارے اللہ اپنا بندہ سمجھ کے آپ معاف کر دیں یہ آپ کا عین فضل ہوگا، عین فضل ہوگا۔ میرے پیارے رب آپ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے۔ آپ نے تو ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ جی ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ، مبارک وقت ہے، افطار سے پہلے کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ میرے پیارے رب ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے سے منادی کروائی، ہے کوئی مانگنے والا ہم اس کو دیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی شفا چاہنے والا اس کو شفا دیں۔ میرے پیارے رب گناہوں سے شفا دے دیجیے، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے،
گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، کنورٹ کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے میرے پیارے رب، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گر گئے، لیکن شکر ادا کرتے کرتے زبان کبھی خشک نہ ہوئی۔ اے میرے پیارے رب، ہم غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا پتا وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کو ہمارا کفن بننا منظور ہے، کیا پتا وہ تختے چیرے جا چکے ہوں، وہ درخت کٹ کے سوکھ چکا ہو اور وہ آرا مشین کے اوپر پہنچ چکا ہو جس کے تختے بننے منظور ہیں، اور وہ تختے ہماری قبر میں پٹاؤ کے طور پر استعمال ہونے والے ہیں، کیا پتا وہ چٹائی بنی جا چکی ہو جو تختوں سے پہلے لگائی جاتی ہے۔ اے میرے پیارے رب، ہم غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا اگلے لمحے آپ کی طرف سے کیا شان ہم پر ظاہر ہونے والی ہے، کیا کیفیت ہم پہ طائر ہونے والی ہے۔ میرے پیارے رب، ہمیں ہر وقت ہر لمحے 24 گھنٹے یا اللہ معاملات صاف رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ جی اس آیت کا مصداق ہماری زندگی کو بنا دیجیے، اللہ جی بنا دیجیے، اس آیت کا مصداق ہماری زندگی کو بنا دیجیے، اللہ جی بنا دیجیے، میرے پیارے رب بنا دیجیے، میرے پیارے رب بنا دیجیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہم تو جیتے ہیں دنیا میں تیرا نام رہے۔ میرے پیارے اللہ آپ کے پیارے نیک بندے شاعر مشرق علامہ اقبال کے شعر کا مصداق ہماری زندگی کو بنا دیجیے۔ اے میرے پیارے رب، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک یا اللہ اپنا مطیع فرما بردار بنا دیجیے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، فون نے ہمارا وقت کھا لیا، انٹرنیٹ نے ہمارا وقت کھا لیا، یا اللہ لایانی نے ہمارا وقت کھا لیا، یا اللہ ہم کسی کام کے نہ رہے۔ ہائے ہائے یا اللہ، ہماری زندگی کے قیمتی لمحات، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات یا اللہ پگھل گئے، ڈیزول ہو گئے، ضائع ہو گئے، لٹ گئے۔ ہائے ہائے میرے پیارے اللہ، لٹ گئے۔ ہائے ہائے میرے پیارے رب، ہم تو لٹ گئے۔ ہائے اللہ لٹ گئے، ہائے رب لٹ گئے، ہائے رب لٹ گئے، ہائے اللہ لٹ گئے۔ اے میرے پیارے رب، ہمارے لمحات زندگی جو بچے ہیں ان کو قیمتی بنا دیجیے، ان کو قیمتی بنا دیجیے، ان کو قیمتی بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کامل رعایت کے ساتھ استغراق کی کیفیت عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ان دعاؤں پر جو آمین کہنے والے ہیں نہ جانے کتنے بے گھر بے در بے سہارا ہیں، اللہ سب کو سکون و سہارا عطا فرما، سب کو اپنا ذاتی کشادہ گھر عطا فرما۔ اللہ پرندے بھی چڑیاں بھی اپنا ذاتی آشیانہ بناتی ہیں، آج تک وہ کرائے کے آشیانوں پر نہیں رہی، اپنے ذاتی آشیانوں میں رہتی ہیں۔ اللہ جی انسان حضور پاک کے امتی اشرف المخلوق یہ کیوں بھلا یا اللہ یہ تکلیف پر رہیں۔ اللہ جی سب کو اپنا ذاتی آشیانہ، ذاتی اپنا گھر عطا فرما دیجیے، رحمت والا، برکت والا یا اللہ عافیت والی سواری عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ لمحات زندگی کو قیمتی بنا دیجیے اور اپنی طرف متوجہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ان دعاؤں پر نہ جانے کتنی ماں بہنیں، کتنی بیٹیاں آمین کہہ رہی ہیں۔ یا اللہ جو بیٹیاں جو بچے جوان ہو چکی عمر کو پہنچ چکے، ان کے ماں باپ کے کندھوں سے ان کے فریضہ ادا کرنا آسان فرما، نیک سارے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے، نکاح ہو چکے، زمانہ گزر چکا، لیکن میاں بیوی میں آج تک رشتے ازدواج کی جو سچی محبت ہے وہ پیدا نہ ہو سکی، میرے پیارے اللہ روکھی سوکھی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ سچی محبت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کی گود اولاد سے خالی ہے ان کو نیک سالے اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد